پاک پڑھیں تاکہ محفل ایک دفعہ تازہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، ابھی حافظ زاہد صاحب بہت احسن انداز سے محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ارشاد فرما رہے تھے، اور محبت نبوی کی علامات میں سے ایک علامت آپ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر کیا جائے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر رسول کرنا یہ محبت رسول کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور ذکر رسول سننا اور سنانا مستقل ایک عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کی تعریف، آپ کا بلند مرتبہ، آپ کی بلند شان، آپ کی توصیف سننا اور سنانا عبادت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کیا، وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے کہ خداوند ذوالجلال کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ذات ہماری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے آپ کی ذات پاک کو پیدا کیا، اور آپ کی روح مبارک کو پیدا کیا، اور آپ کو نبوت عطا کی۔ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی، آدم بین الماء والطین، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر جب باقی انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ نے ان روحوں کو جن کو اللہ نے دنیا کے اندر نبوت عطا کرنی تھی، جن کو رسالت عطا کرنی تھی،
ان کو خداوند ذوالجلال نے ایک اجتماع کے اندر جمع کیا، اکٹھا کیا. وہ آگے جن کی آپ بھی انتظار کر رہے تھے، لیکن میں اس بات کو مکمل کر کے ختم کرتا ہوں. خداوند ذوالجلال نے ان تمام روحوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے انبیاء اور مرسلین کی روحوں سے سوال کیا، ایک میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نے میثاق لیا، عہد لیا رسولوں سے، نبیوں سے. کیا عہد لیا؟ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور نبوت دے کر، رسالت دے کر دنیا کے اندر مبعوث کروں گا. ثم جاءکم رسول، پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے میں نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، یہ آگے مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو پھر تم نے اپنی نبوت کا، اپنی شریعت کا پرچار نہیں کرنا، بلکہ پھر تم نے اس نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تو تمام انبیاء کے آخر میں تھا، لیکن اللہ نے تمام انبیاء سے پہلے اقرار لیا، پہلے وعدہ لیا، ان سے ایمان لانے کا اقرار لیا، وعدہ لیا، اس لیے کہ میرے اس آخری نبی پر ایمان لانے کا ثواب اور اجر پہلے آنے والے انبیاء اور امتیں بھی حاصل کر لیں. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا چرچا حضرت آدم علیہ السلام کے ضمیر پر آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور تمام زمانوں کے اندر میرے اس آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اور نام نامی برقرار رہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، باقی انبیاء کی نبوتیں ان کے آنے سے شروع ہوئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی دنیا سے تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے آ چکی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جس طرح تمام انبیاء کے ادوار میں بھی تھی اور اسی طرح تا قیامت برقرار رہے گی. اور آپ کے بعد کسی نبی، نئے نبی، کسی نئی شریعت، نئے کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی. اللہ نے اپنے تمام ادیان کا خاتمہ کر دیا، تکمیل کر دی، کتاب کی تکمیل کر دی، رسالت کی تکمیل کر دی، دین کی تکمیل کر دی، اور اسی طریقہ سے شریعتوں کی تکمیل کر دی. اب ہم نے نئی شریعت نہیں بنانی، نئے مسائل نہیں گھڑنے، نئی عبادتوں کے طریقے ایجاد نہیں کرنے، بلکہ جو دین اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب